بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص عارف باللہ فقیر پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کریں گے کہ عارف باللہ فقیر کون ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی روحانی طاقت ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیں سامعین، جس طرح ولایت میں روحانی مرتبے اور مقام ہوتے ہیں، عین اسی طرح فقر میں بھی مقام اور مرتبے ہوتے ہیں۔ مثلاً مالک الملکی فقیر، امیر الکونین، سلطان العارفین، عارف کامل فقیر، سلطان التارکین، صاحب امر فقیر، اولی الامر فقیر، کامل فقیر، عارف باللہ فقیر۔ اسی طرح اور بھی فقر میں فقیری کے مقامات ہیں، مگر ہم آج عارف باللہ پر ہی گفتگو کریں گے۔ دیکھیں سامعین، ویسے نام نہاد عارف باللہ تو بہت ہیں۔ اپنے نفس کی تسکین کی خاطر مریدوں سے مال و دولت لوٹنے والے جہلی عارف باللہ تو بہت ہیں۔ اسی طرح خواہشات نفس کے غلام بہت زیادہ ہیں، جبکہ اہل خدا عارف باللہ بہت کم ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اگر کوئی عرش اکبر پر نماز پڑھتا ہے تو بھی وہ فقیر عارف باللہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چشم ظاہر سے لوح محفوظ کا دائمی مطالعہ کرتا ہو تو بھی وہ فقیر عارف باللہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پشتے ناخن پر دونوں جہاں کا نظارہ دیکھتا ہو اور ریاضت اور مجاہدہ سے نفس کو مارتا ہو، اور ہر ایک فرشتہ اس کی قید میں اور ہر موکل اور جن اس کے حکم کے ماتحت ہو، اور ساتھ وہ تمام انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے ملاقات بھی کرتا ہو، تب بھی وہ فقیر عارف باللہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا عرش سے بھی اوپر 70 سالہ راہ میں چلا جائے تو بھی وہ عارف باللہ فقیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواہشات نفس کی قید میں ہے۔ اللہ اکبر! اب آخر عارف باللہ فقیر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عارف باللہ وہ ہے جو فنا فی اللہ ہو اور اسے قرب رحمان حاصل ہو، اور وہ لاہوت لا مکان کا رہنے والا ہو، اور اس کا سر اور زبان نہ ہو، وہ بے سر ہو کر حضوری میں جا کر بے زبان اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہو، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ حاضر رہتا ہو۔ سامعین محترم، جو عارف باللہ فقیر ہوتا ہے وہ لا یرید ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی ارادہ اور مرضی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر اس نے پانی بھی پینا ہو تو وہ مرضی سے نہیں پی سکتا، بلکہ اللہ پاک کا اسے حکم ہوگا تو تب بھی وہ پانی پیے گا۔ یعنی وہ ہر کلام اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کرتا ہے، اور جو اپنی مرضیاں چلائے، اپنی مرضی سے جو کام کرے، وہ عارف باللہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، عارف باللہ کی طالب کو پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، وہ طالب کو ایک ہی گھڑی میں بیٹھے بیٹھے بلا رنج و ریاضت معرفت اللہ کی انتہا اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوراً حضوری بخش دیتا ہے، اور طالب کو جمعیت اور آرام عطا کرتا ہے۔ اور عارف باللہ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ طالب کو محنت، ریاضت، چلہ کشی، تسبیح، وظائف اور دیگر رنج و ریاضت میں مبتلا کرے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اور حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، اس کے بعد عارف باللہ فقیر جو ہے نا، وہ اپنے طالبوں کو ایک ہفتہ کے اندر، کتنے عرصے میں؟ صرف ایک ہفتے کے اندر وہ طالب کو ظاہری اور باطنی تمام جو اس کے مطالب ہوتے ہیں، جو اس کے مقصود ہوتے ہیں، جو اس کے روحانی مقامات ہوتے ہیں، اسے جو ہے نا ایک ہفتے میں وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور عارف باللہ فقیر طالب کو لا یتاج بنا دیتا ہے، اور جس شخص میں یہ خوبیاں نہ ہو اور وہ مرید کو ایک ہفتہ کے اندر یہ سب روحانی مقامات نہ دلائے
تو یاد رکھ لیں وہ عارف باللہ فقیر نہیں ہے، بس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور بہانے بنا رہا ہے۔ میرے دوستو، عارف باللہ تو پہلی ہی نظر میں کافر کو بھی مسلمان کر کے عارف بنا دیتا ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے اس دور کے بادشاہوں سے کیوں یہ شکایت لگائی تھی کہ سلطان باؤ کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے اور اس پر پابندی عائد کی جائے، یا جب یہ باہر نکلے تو اس کا کوئی ایک وقت مقرر کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں اور بوڑھوں کو اندر چھپا لیں، کیونکہ جو شخص سلطان کی طرف دیکھتا ہے وہ فوراً کلمہ پڑھ کے کامل مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ عارف باللہ کون ہوتا ہے۔ دیکھیں سامعین، عارف باللہ کی جو شخص زیارت بھی کر لیتا ہے تو یقین جانیں کہ وہ بغیر ریاضت کے خود بخود عارف ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عارف باللہ کی شان آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔